اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تم میں سے دو لشکروں کے مقابلے احد کے دن جو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے تھے، انہیں شیطان نے ان کی پاس کاموں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے پھسلایا تھا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار یعنی گناہوں کی سزا دینے میں دیر کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ان منافقوں کی طرح مت بنو جو کافر ہوئے اور جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا جنگ میں مر گئے یا غازی ہو کر لوٹے تو اپنے نسبی بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو منافقین کے دلوں کے لیے باعث غم و حسرت بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے تو اللہ کی طرف ہی تمہیں جمع کیا جائے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت کی بنا پر آپ ان کے لیے نرم دل بہترین اخلاق والے ہیں، اور اگر سخت گفتار اور سخت دل ہوتے تو جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں البتہ وہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے، پھر انہیں معاف کرے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرے۔ پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر وہی تمہیں مدد نہ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی وہ چیز ساتھ لائے گا، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر جس شخص نے اللہ کی اس کی رضامندی کے کاموں میں اطاعت کی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی طرف پلٹ کر آئے، اور اس کی جگہ دوزخ ہے اور یہ لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس اس کی رضامندی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے درجات ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں اسے اللہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جبکہ اس نے ان میں سے انہی کی جنس یعنی بشریت سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ کیا پھر جب احد کی جنگ میں تمہیں مصیبت پہنچی، بے شک اس سے دگنی مصیبت تم بدر کی جنگ میں کافروں کو پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہنا شروع کیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہی کہ مقرر کردہ جگہ سے ہٹ کر تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور دو لشکروں کے مقابلے کے دن یعنی احد کی جنگ میں جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ اہل ایمان کو جدا کرے صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے، تاکہ منافقین کو بھی جدا کرے۔ اور مومنوں نے منافقین سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا تعداد کی کثرت سے کافروں سے مقابلہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو البتہ ضرور تمہاری اطاعت کرتے۔ اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں
جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے منافق بھائیوں سے کہا اور خود بھی جہاد کرنے سے بیٹھے رہے کہ اگر مومن ہماری اطاعت کرتے تو یوں قتل نہ کیے جاتے، فرما دیجئے کہ اچھا تو خود کو موت سے بچاؤ اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں جنت کی نعمتوں میں سے روزی دی جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔